السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اذلان عشق کی ایپیسوڈ نمبر 41 میں ویلکم کرتی ہوں۔ یشما بخار میں جھلس رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کی ڈانٹ سنتے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ نقاہت زدہ وجود کے ساتھ کمرے سے دوائی کھا کر پھر کالے رنگ کا لباس پہنے بنا دوپٹہ پہنے ہی نکلتے نیچے کچن میں چلی گئی تھی۔ ارے بیٹا، کیا چاہیے؟ تم نے تو کھانے سے منع کر دیا تھا نا؟ حسینہ نے تعجب سے سوال کیا۔ جی مما، وہ ریان کی کال آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بریانی بناؤ اور شامی کباب اور سلاد رائتہ وغیرہ، تو بس وہی بنانے آئی ہوں۔ یشما نے وضاحت دیتے اپنے کانپتے وجود پر قابو پایا۔ اسے اب ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ ارے بیٹا، تم سے اب تک میٹھا بھی نہیں بنوایا اور تم یہاں بریانی بنانے آ گئی ہو۔ پالک گوشت بنا چکے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ حسینہ کو اپنے بیٹے کی فرمائش عجیب ہی لگی۔ مما، انہیں پالک گوشت نہیں کھانا۔ یشما کا حلق سوکھنے لگا تو کچن سے پانی کولر سے گلاس میں نکالتے اب پینے لگی۔ مما، دال اور بڑا گوشت پڑا ہے کیا؟ وہ نئی نویلی دلہن تھی، اسے کہاں پتہ تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوتی تھی اور کیا چکن موجود ہے۔ اس نے پانی پیتے سوال کیے۔ ہاں بیٹا، پڑا ہے، لیکن اس کی… ابھی حسینہ بول رہی تھی کہ یشما نے پانی پیتے ساتھ ہی فریج کھول دیا اور جلدی جلدی ہاتھ چلاتے گوشت ڈھونڈنے لگی۔ اسے بے تحاشا شدت سے رونا آنے لگا تھا، لیکن اپنی ساس کے سامنے وہ آنسو تک نہ بہانا چاہتی تھی کہ ساس پہلے ہی تکلیف میں ایک ایک دن گزار رہی تھیں۔ بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ رہنے دو نا، حسینہ نے پیار سے سمجھایا۔ مما، یہ غصہ کریں گے۔ یشما بس اتنا ہی بول پائی تھی، اس سے زیادہ وہ کیا ہی بولتی، اس سے بولا تک نہ گیا۔ بیٹا، میں بات کروں گی آتا ہے تو، حسینہ نے جھوٹا دلاسا دیا۔ یشما پھیکی مسکان ہنسی تھی جبکہ حسینہ کچن سے نکل گئیں۔ دراصل تو وہ اپنے بیٹے کا غصہ پہلے ہی دن دیکھ چکی تھیں جب انہوں نے یشما کا ساتھ دینا چاہا تھا۔ ریان نے سختی سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ اسے یشما کے متعلق اس گھر میں کوئی انسٹرکشن نہیں چاہیے۔ اس کا جو دل کرے گا وہی کرے گا، اور اگر اس کے ماں باپ میاں بیوی کے رشتے میں بولے تو وہ یشما کو لے کر فارم ہاؤس چلا جائے گا۔ اور یہ دھمکی نئی نویلی دلہن کے لیے سہانے روح تھی کہ نئی نویلی دلہن تنہا کہیں فارم ہاؤس میں رہے، سارا دن شوہر کا انتظار کرے۔ حسینہ اور حسین نے چپ رہنے میں بھلائی سمجھی تھی، سو چپ رہے تھے۔ انہوں نے اس دن کے بعد سے نہ صرف بولا تھا بلکہ آگے بھی نہ بولنے کا مصمم ارادہ بنایا تھا۔ ایک طرف دیکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ ساس سسر میاں بیوی کے رشتے میں انٹرفیئر نہ کریں۔ کم سے کم آج کی جنریشن کو یہی چاہیے کہ اپنی مرضی سے گھومیں پھریں، آئیں جائیں، کہیں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ گھٹن زدہ بات ہے کہ اگر بہو کے ساتھ ظلم ہوگا تو سب سے پہلے لڑکے کے والدین کے گریبان پر ہاتھ آتے ہیں، یا انہیں ہی سنایا جاتا ہے کہ کیسی پرورش کی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی۔ اور یشما جیسی بچیاں تو خود ہی اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو دیکھتی اور ڈیل کرتی ہیں، وہ کہاں ماں باپ کو ایک ایک بات بتا کر پریشان کرتی ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور کل ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ یشما نے اپنا آپ اس گھر اور اپنے شوہر کو سونپ دیا تھا، اور اس پر لازم تھا اپنے شوہر کی تابعداری کرنا، اس کی بات ماننا، اس کا ہر جائز شرعی حکم ماننا۔ اور ایسے میں کھانا بنانا تو ایک معمولی چیز ہے جہاں لڑکی پر ذمہ داری نہیں ہے کھانا بنانے کی، لیکن اس پر واجب ہو جاتا ہے اپنے شوہر کا حکم ماننا۔ تو اگر شوہر کھانا بنانے کا بھی کہے گا تو حکم ماننا، فرما برداری کرنا واجب ہے۔ بات نہ ماننے کی صورت میں شوہر کی ناراضگی ہوگی، اور شوہر کو ناراض کرنے والی عورتیں پسندیدہ نہیں ہوتی۔
یشما نے اپنی سانس کو جاتے دیکھا تو موبائل اٹھا لیا۔ اس نے جلدی جلدی یوٹیوب کھولا اور ریسیپی دیکھنے لگی۔ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس وقت بنا میٹھا بنائے یا رسم ادا کیے وہ یہاں بریانی بنانے لگی ہے، کباب چڑھانے لگی ہے۔ اس نے وقت دیکھا تو 4:15 ہو رہے تھے۔ 15 منٹ میں اس نے شامی کباب بنانا سیکھے۔ اس کے بعد پریشر کوکر کھول لیا۔ گوشت اب تک جما ہوا تھا۔ اس نے گوشت کو دھویا لیکن وہ جما رہا تھا۔ کیا کروں؟ گوشت کے کھلنے کا انتظار کیا تو شام کیا رات ہو جائے گی۔ یا اللہ، ابھی بریانی بھی بنانی ہے۔ پہلے پیاز کاٹ لیتی ہوں اور پانی چڑھا دیتی ہوں پریشر کوکر میں تاکہ بیف گھلے جلدی سے گرم پانی میں۔ اس نے متعدد بار اپنی ماں کو دیکھا تھا اسے ایسے بیف کے گوشت کو گرم پانی میں ڈالتے۔ اس سے بیف کا سارا خون نکل جاتا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے پیاز کاٹتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن رونا اسے ریان کی وجہ سے آ رہا تھا جس نے اس کے بخار کے متعلق بھی نہ سوچا تھا۔ اس نے کال رکھنے کے بعد اوپر کمرے میں ہی دوائی کھا لی تھی۔ یشما نے جب ساری پیاز کاٹ دی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میرا دماغ کہاں غائب ہے؟ مجھے تو پیاز کے سلائس کرنے تھے اور میں نے ایسے چاپ کر دیے۔ اب کیا کروں؟ عجلت میں اس نے پریشر کوکر کھولنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کے ہاتھوں پر زبردست بھاپ پڑی کیونکہ اس نے پریشر کوکر کے اوپر سے لڈ نہیں ہٹائی تھی۔ گرم گرم بھاپ سے وہ اچھل کر اور تڑپ کر رہ گئی۔ یا اللہ، میرا ہاتھ! اس کے دونوں ہاتھ پورے ریڈ ہو گئے تھے کیونکہ گرم گرم پانی کی بھاپ پڑی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ لے کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ یا اللہ، مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا جاتا۔ اگر میں نے یہ سب شادی سے پہلے سیکھا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ اسے اس وقت خود پر ہی افسوس ہونے لگا۔ اس کا وجود دکھ رہا تھا بخار کی حدت و تپش سے، لیکن بخار اب اتر رہا تھا۔ کیونکہ اس نے دوائی کھائی تھی اس لیے اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے بیف کو کوکر میں ڈال دیا اور اسے بنا بند کیے ابلنے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک اور دیگچی نکالی اور پھر تیل ڈال کر پیاز براؤن کرنے لگی۔ جب پیاز براؤن ہوئے تو اسے کوکر کا گوشت یاد آ گیا۔ جلدی جلدی سے سارا پانی پھینکتے اس نے کوکر میں فریش پانی ڈالا اور پھر بیف کو چھنی سے نکالتے دوبارہ کوکر میں چڑھا دیا۔ نمک کا حساب اسے نہیں تھا، لیکن باقی چیزوں کا حساب اس نے ویڈیو سے دیکھ کر لگا لیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ حسینہ کے پاس چلی جائے اور ان سے پوچھ آئے کہ نمک کتنا ڈالنا ہے، لیکن پھر ارادہ ترک کرتے اپنے ہاتھوں کی پشت دیکھنے لگی جو اب لائٹ گلابی سی ہو چکی تھی۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں کی فکر چھوڑتے یشما نے کوکر میں بیف سمیت سارے مسالے ڈالے۔ پانی کچھ زیادہ ہی زیادہ ہو گیا اور جلد بازی میں نمک ڈالنا وہ بھول گئی۔ پریشر کوکر بند کرتے اس نے سکون کا سانس لیا کہ فائنلی ایک کام ہو گیا۔ 5:15 بج رہے تھے جب اس نے بریانی کے پیاز دیکھے تو وہ جلنے لگے تھے۔ اس نے چولہا بند کر دیا۔ عصر کی نماز پڑھنے کی غرض سے وہ اوپر چلی گئی، ساتھ اپنا موبائل بھی دیکھا۔ وہاں ریان یزدانی کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے صرف بریانی بنانے کی ریسیپی دماغ میں گھوم رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بنا کسی دعا کے جائے نماز تہہ کر دی۔ انسان بھی کتنا بے وقوف ہوتا ہے نا، جہاں اسے مانگنا چاہیے وہاں بنا مانگے منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں نہیں مانگنا چاہیے وہاں پر رو رو کر گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کے آگے ہی بھیک مانگنے لگتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ سیڑھیاں اتری تو کچن میں اس کی ساس کھڑی چائے بنا رہی تھیں۔ ریان یزدانی کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ اس عمر میں بھی میری ماں ہی کام کرے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مما، آپ مجھے بتا دیتی، میں بنا دیتی، یشما نے خفت سے 2-4 لہجے سے کہا۔ نہیں بیٹا، تم پہلے ہی بزی ہو، اب اسی میں تمہیں اور کیا ڈسٹرب کروں۔ ہائے، میری بچی نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے سوچ سوچ کر۔ حسینہ نے سر سہلاتے چائے کپ میں اونڈیلی اور پھر زویا کی فکر میں گھلتے باہر لاؤنج میں بیٹھی رہیں۔ یشما کچھ ریئیکٹ نہ کر پائی۔ اس نے دوبارہ سے وقت دیکھا اور پھر کباب کتنے بجے چڑھائے تھے؟
وہ وقت بھول گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کباب اس کی ماں کبھی آدھا گھنٹہ کبھی 40 منٹ بھی کوکر میں چڑھائے رکھتی تھی، لیکن اسے وقت ہی بھول گیا تھا کہ اس نے کس وقت کباب پریشر کوکر میں چڑھائے تھے۔ اس نے بریانی بنانا شروع کر دی اور اسی میں اسے 7 بج گئے۔ اس بیچ اس نے کباب کا مسالے کا چولہا بھی بند کر دیا تھا۔ اس نے بریانی کا مسالہ بنا لیا تھا۔ اب سلاد رائتہ جلدی جلدی بناتے اسے 7:30 ہو رہے تھے۔ اس نے چاول نکالے اور اپنی ساس سے پوچھا کہ کتنے بھگو دوں۔ اس کی ساس تو کب سے خیالوں میں گم آنسو بہا رہی تھی، فون میں زویا کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس بیچ اس کے سسر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ ساس اب تک باہر موجود تھیں۔ یشما وقفے وقفے سے ساس کو جھانک لیتی تھی۔ یشما نے جواب پا کر پھر چاول بھگو دیے۔ اس کے بعد اس نے برتن دھوئے، کیونکہ گھر کی نوکرانی تو دن میں کام ختم ہونے کے بعد چلی جاتی تھی۔ ایک کوک تھا گھر پر، لیکن وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ اسے جب کام کہا جاتا تھا تب کرتا تھا، اور یہاں تو سب کی بھوک مٹی ہوئی تھی، اوپر سے دن میں کھانا بن چکا تھا تو کوک کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو بس فرمائشی پروگرام چل رہا تھا۔ 8 بج رہے تھے اور اب تک کباب تک نہ بنے تھے۔ اسے کب سے ریان یزدانی کی فکر ستا رہی تھی، اس کا وجود جو کچھ دیر پہلے بخار کی حدت سے دوبارہ تپنے لگا تھا، کیونکہ اس نے آرام نہیں کیا تھا۔ نئی نویلی دلہن، کام کا بوجھ اپنی جگہ، لیکن اسے ریان یزدانی کی قربتیں سہنے کی عادت ہرگز نہیں تھی، اور ریان یزدانی جس قدر بے رحم ثابت ہوتا تھا، اس کا وجود ابھی اس سب کا عادی نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بخار ہونے لگا تھا۔ وہ چاولوں کے لیے بھی پانی بوائل کے لیے چڑھاتے بھاگتے بھاگتے اوپر اپنے پورشن میں مغرب پڑھنے بھاگی تھی، جس کا وقت آلموسٹ قضا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے 3 فرض پڑھے، پھر 2 سنت، بنا نفل پڑھے وہ موبائل اٹھائے نیچے آئی تھی۔ اس نے کال لاک کھولتے ریان کو کال ملا دی تھی، لیکن دوسری جانب سے پک اپ نہیں ہو رہی تھی، اور پھر جب یشما نے کال اٹھائی تو سامنے سے اسے ریان کی کوئی آواز نہ آئی تھی، بلکہ اسے سامنے سے کسی لڑکی کی چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ یشما نے پانی کے نیچے سے ہیٹ آہستہ کرتے سننا شروع کیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور پھر کسی بندے کی آواز آئی، لائبہ، تم ریان کا ہاتھ مت پکڑو، انہیں ایسے سینے سے مت لگاؤ۔ یشما کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ ابھی وہ سن رہی تھی کہ یکدم ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ یشما کی آنکھوں میں لمحوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ یشما نے ضبط سے مٹھیاں بھیجیں اور شیلف کے ساتھ سہارا لیے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے ضابطہ آنسو بہنے لگے تھے، دل میں ایسی ہوک اٹھ رہی تھی جو ناقابل بیان تھی۔ یشما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلا پڑے، رو پڑے اور چیخ چیخ کر رو پڑے، یعنی کہ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ ہو چکا تھا۔ ریان، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یشما گھٹے گھٹے لہجے سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے ریان یزدانی کا نمبر دیکھا اور پھر اپنا موبائل ہی غصے میں بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس کا چاول کا پانی بوائل ہو چکا تھا۔ اس نے چولہا تیز کیا اور چاول ڈال دیے، ساتھ روتے روتے دھنیا پودینہ صاف کرنے لگی، پھر لیموں کاٹتے، ٹماٹر بھی کاٹے۔ اس نے سندھی بریانی کی ریسیپی نکالی تھی۔ وہ اب بار بار اپنی آنکھیں پوچھتے خود کو رونے سے باز رکھنے لگی۔ اس نے چاولوں کو دم پر لگا دیا، پھر اس نے کوکر کھولا۔ 9 بجنے کو تھے جب اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ریان کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ اس نے تیزی سے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے صاف کیا۔ اس نے دم بند کیا، پھر توا چڑھاتے کباب کے مکسچر کو دیکھنے لگی جس میں اب بھی پانی تھا۔ اوہ، یہ دیکھنا ہی بھول گئی تھی، اس کے کبابوں کا تو حلوہ بننے والا تھا۔ اس نے چولہا پھر سے کھول دیا۔ ریان یزدانی سیدھا باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھا تو یشما نے اپنا موبائل کھول دیا، جو کہ اس نے آف کیا تھا کچھ دیر پہلے۔ وہ اپنے شوز پہنے بیٹھا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھتے سوال کیا۔ زویا کے بغیر کھانا
زویا کے بغیر کھانے کا دل کہاں چاہتا ہے؟ اب ماں باپ کا ایسا دل نہیں ہے کہ بریانی کباب کھانے کا دل کرے۔ حسینہ جو کب سے بھری بیٹھی تھی، بیٹے کے آتے ہی اسے سنانے لگی تھی۔ ریان یزدانی کو پہلے تو سمجھ نہ آیا، پھر خوب شرمندگی ہوئی۔ یشما کانچ کے صاف ستھرے گلاس میں پانی لے آئی تھی، منہ پھلائے، آنکھیں سجائے۔ اس نے گلاس آگے کیا تو ریان یزدانی نے اسے بنا دیکھے کہا، میں نے تم سے پانی مانگا جو لائی ہو؟ صبح سے گیا ہوا ہوں، ابھی گھر لوٹا ہوں، 5 منٹ میں کھانا اوپر لگاؤ۔ ریان یزدانی کا لہجہ قہر برسانے والا تھا۔ حسینہ ریان کا لب و لہجہ دیکھتے، چور نظروں سے یشما کو دیکھتے خفت کا شکار ہوئیں۔ ایسا لگا کہ جیسے ان کا کیا ہوا غصہ وہ اپنی بیوی پر نکال رہا ہے۔ انہیں بھی خوب شرمندگی ہوئی۔ یشما نے ریان کے مضبوط اعصابوں کو دیکھا، وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اسے لگا تھا کہ ریان اس لڑکی کے متعلق کوئی وضاحت دیں گے، کوئی بات کریں گے، کچھ کہیں گے جس سے اسے تسلی ملے گی، لیکن یہاں تو پہلی بات ہی اکھڑ کر کی گئی تھی۔ لمحوں میں اس نے اپنی سانس کو دیکھا اور پھر ضبط سے اپنی آنکھوں میں آنسو آنے سے روکنے لگی۔ تمہیں خیال نہیں کہ میرے ماں باپ نے اب تک؟ ریان یشما کو دیکھتے ٹھٹکا۔ کھانا نہیں کھایا، 9 بج رہے ہیں۔ ریان یزدانی بولتے بولتے رکا اور پھر نظریں پھیرتے اپنی بات مکمل کی۔ اسے لمحوں میں معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی روتی رہی ہے، لیکن کیوں؟ پھر سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سرخ سی ناک اور روتی متورم آنکھیں، اس پہ نزاکت کیے کہ سر پر دوپٹہ باندھا ہوا تھا، وہ حسین ہمیشہ سے تھی یا ریان یزدانی کی قربتوں کا نتیجہ تھا؟ یشما کو یکدم احساس ہوا، اسے کیوں سنا رہے ہو؟ ہمیں کھانا ہوتا تو خود بھی کھا لیتے، آج تک وہ نہیں تھی تب بھی کھاتے آئے تھے، نوکر موجود ہیں اس گھر میں، اور میرے ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، ہمارا دل نہیں تھا، ابھی کھا لیں گے۔ حسینہ نے یشما کی آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھتے ریان کو گھورتے باتیں سنائیں۔ یشما پانی کا گلاس پکڑے وہاں سے نکل گئی، جبکہ ریان یزدانی اپنی ماں کی بات پر خاموش نہ ہوا تھا۔ یہ سارا دن گھر پر کرتی ہی کیا ہے؟ 2 وقت پر میرے ماں باپ سے کھانے پینے کا نہیں پوچھ سکتی؟ یشما کو کچن میں ریان یزدانی کی ایک ایک بات صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ پھر رونے میں مصروف کباب بنانے لگی تھی، اور جب سارے کباب بناتے بناتے وہ تھک کر اٹھی تو اس کی ساس کھانا نکالنے آئی تھیں۔ انہوں نے بھی یشما کی بنی بریانی نکالی تھی۔ بیٹا، بریانی میں کتنا نمک ڈالا؟ انہوں نے بریانی چکھتے ہوئے سوال کیا۔ بریانی تو بہت اچھی بنائی ہے، حسینہ نے تعریف کی۔ دیکھ رہی تھیں کہ یشما شام 4 بجے سے کچن میں لگی ہوئی کام کیے جا رہی ہے۔ جی، مسالے میں 1 چمچ اور ابالنے میں 2 چمچ، یشما نے جلدی سے بتایا۔ حسینہ تعریف کرتے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ یشما یزدانی کو یکدم نمک سے اب احساس ہوا کہ اس نے کباب میں نمک نہیں ڈالا۔ اوہ یا اللہ! وہ سر تھام کر بیٹھ گئی، کیونکہ سارے کباب بن چکے تھے۔ وہ کبابوں کی پرات دیکھ رہی تھی جس میں کباب پڑے تھے۔ پھر باہر جھانکتے لاؤنج دیکھا، جہاں ریان یزدانی موجود نہیں تھا، اور 10 بج رہے تھے۔ وہ جو کھانا اوپر لانے کا کہہ کر گیا تھا، اسے گئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ یا اللہ! یشما کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیسے میں نمک بھول گئی، پتہ نہیں کیسے۔ اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے کہا تھا گرم بریانی کھاتے ہیں۔ یشما کا ڈر کے مارے حلق سوکھ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے ایک مرتبہ پھر رونا آنے لگا۔ اسے لائبہ یاد آ گئی، اس کی باتیں، وہ ریان کے سینے سے لگی تھی۔ یشما کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ ان لمحوں میں کھوئی ہوئی تھی جب یکدم ایک بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اگر تمہارا یہ فالتو کا ماتم ختم ہو گیا ہو تو مجھے کھانا مل جائے گا یا نہیں؟ ریان یزدانی سگریٹ پھونک پھونک کر کچن میں داخل ہوا تو یشما بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں ہلکی گلابی اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ریان، وہ تھوک نگلتے بولی تو اس کے آنسو اس کے گلے کا پھندا بنتے حلق سے آواز کی صورت نکلے تھے۔ ریان یزدانی بھاری سی شال اپنے ارد گرد لپیٹے، سرخ آنکھوں سے اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے جاذب نظروں سے دیکھتے گہرا کش اپنے جگر میں انڈیل رہا تھا۔ کچن دھوئیں سے بھرنے لگا تھا، جبکہ یشما کو یکدم ہی نمک یاد آیا۔
میں لاتی ہوں، وہ لڑکھڑاتے لہجے سے بولی تھی، جبکہ ریان یزدانی کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے اسے کھا جانے والی نظروں سے آنکھیں سکیڑتے گھور رہا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکی رو کیوں رہی ہے بار بار۔ وہ اس کی عجلت اور بکھری حالت دیکھتے ضبط سے وہاں کھڑا رہا تھا۔ اس کا جتنا خون جلتا تھا یشما پر، پھر اسے اتنا ہی صبر کرنا پڑتا تھا۔ وہ جب کچھ کہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے یا کر دو، یشما تب وہ کام نہیں کرتی تھی، اور بدلے میں ریان یزدانی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا رہتا تھا، اور پھر آخر کو رات کو ریان یزدانی کا سارا صبر جنون خیزی لیے یشما میں منتقل ہوتا تھا۔ یشما کام نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی آنکھیں سرخ ہیں۔ ابھی کچھ بولوں گی تو مجھے زندہ نگل جائیں گے۔ یشما نے کپکپاتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتے شیلف پر رکھا کہ گرمی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آپ، وہ تھوک نگلتے خوفزدہ سی بولی، آپ باہر بیٹھ جائیں۔ بلی جیسی آواز اور ہرن جیسی آنکھیں۔ ریان یزدانی آخری کش لیتے سگریٹ کو وہیں کچن میں پھینکتے اس کی جانب تیز قدم بڑھا گیا۔ یشما خوف کے مارے یکدم پیچھے ہوتے دوسری شیلف سے جا لگی۔ کیوں؟ میرے یہاں ہونے سے تم سے کام نہیں کیا جا رہا؟ ریان یزدانی نے یشما کی کمر میں دونوں اطراف ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے چہرے پر تپتی سانسیں بکھیری۔ وہ خمار آلود لہجے سے بولا۔ یشما کی اٹھی نظریں اب یکدم شرم و حیا سے جھک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ شیرنی کی طرح بھپری تھی۔ ایسا کچھ نہیں۔ وہ ریان یزدانی کے سینے پر دونوں ہاتھوں کو جمائے اسے دور دھکیل گئی اور خود کنفیوز ہوتے جلدی سے 4 قدم بڑھاتے آگے ہو گئی۔ اس نے شیلف سے بنے ہوئے کبابوں کا مکسچر دوبارہ سے توڑتے دونوں ہاتھوں سے توڑنا شروع کر دیا۔ ریان یزدانی کے لبوں پر ایک مسکان آ کر ایک لمحے کو رکی اور چھو کر گزر گئی۔ وہ پیچھے مڑتے یشما کی بے باک ہوتی حالت کو بغور دیکھتے لمبے ڈگ بھرتے اس تک دوبارہ آیا۔ وہ یشما کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو شیلف پر آگے کو ٹکراتے وہ یشما کی کمر کے ساتھ لگتے اب تھوڑا نیچے کو جھکتے یشما کے دائیں گال کے قریب اپنے لبوں کو لے آیا۔ اس کے گال پر لب مس کرتے وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ یشما کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ یشما کے چہرے کی تپش سے ریان کے ہونٹ یکدم جلے۔ اس کا دماغ ہزارویں لمحے کی تیزی سے چلا تھا۔ اسے بخار ہے؟ وہ یکدم ہی پیچھے ہوا۔ ریان یزدانی کو یاد آیا کہ یشما کو جب بخار چڑھتا ہے وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ریان یزدانی یکدم مسکرایا۔ یعنی آج مزہ آنے والا ہے؟ یعنی آج مقابلہ شیر اور ہرن کا ہے؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ وہ اپنے زون میں واپس آتے ایک مرتبہ پھر اس کے قریب کھڑا اس کی جھجک اور حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ وہ جو کبابوں کو توڑ توڑ کر رکھ رہی تھی، یشما تو ہلنا بھی بھول گئی تھی۔ ریان یزدانی کے کپڑوں سمیت سانسوں سے بھی سگریٹ کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے نمک کھولا اور ایک چمچ کبابوں پر ڈال دیا، لیکن سوکھا مصالحہ اور اب سوکھا نمک ڈالتے اسے احساس ہوا نمک پھیلے گا نہیں۔ وہ یکدم نیچے کو جھکتے ریان یزدانی سے پچھلی سائیڈ سے مکمل ٹکرائی تھی، یعنی کہ اس کے حساس مقام سے ٹکرائی تھی۔ وہ نیچے سے اس کی گرفت سے نکلتے فریج کے قریب دھڑکتے دل کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ ریان یزدانی ایک مرتبہ پھر دھیمے سے مسکرایا۔ وہ انڈے نکال رہی تھی، پھر سائیڈ پر کھڑی کبابوں کی پرات کو کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ وہ تیزی سے کباب بنا رہی تھی اور ریان یزدانی دیوار سے ٹیک لگاتے اسے دیکھتے جا رہا تھا، جو دوپٹے سے بے نیاز اتنی سادگی میں بھی اس پر اپنا جادو چلا چکی تھی، اس کے وجود میں سختیاں بھر چکی تھی۔ ریان یزدانی نے آدھا گھنٹہ وہیں کھڑے کھڑے اسے دیکھا تھا، ایک ہی پوز میں۔ دوسری طرف یشما کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے اتنی مشکل سے ریان کی موجودگی میں کام کیا تھا، اس کا وجود مزید تپ چکا تھا۔ اسے رونا بھی آنے لگا تھا، لیکن ضبط سے بنا آنسو بہائے ریان یزدانی کے بولنے کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن وہ نہ بولا تھا۔
جلدی لاؤ کھانا اوپر، میں مزید نہیں برداشت کروں گا۔ ریان یزدانی سخت لہجے سے بولتے اپنی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکالتے دوبارہ سگریٹ نکالتے وہاں سے چلا گیا کہ اس کی حالت اب خراب ہو رہی تھی۔ اسے یشما کا یوں اسے نظر انداز کرنا زہر لگتا تھا۔ یشما نے اس سب کے دوران ایک مرتبہ بھی ریان کو نہ دیکھا تھا۔ یشما ریان یزدانی کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ یکدم ہی اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر نم ہو گئیں۔ وہ اپنے بازو کی آستین سے آنسو پوچھتے توا رکھ چکی تھی کباب فرائی کے لیے۔ بریانی اچھی خاصی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ جب وہ کچن کا سارا کام سمیٹتے نکاحت زدہ وجود سے کھانا اپنا اور ریان کا ٹرے میں سجائے اوپر لے کر گئی۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی مل سکے۔ ای بک سینس آف زویا اینڈ ازلان شاہ یہاں سے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ای بک کا پہلا حصہ ریڈرز کو دیا جا چکا ہے عید پر۔ اگر آپ نے اب تک بائی نہیں کیا تو رابطہ کر کے حاصل کر لیجئے، اس پر ڈسکاؤنٹ موجود ہے، اور دوسرے حصے کی بکنگ کروا کے ساتھ ساتھ قسطیں خرید لیجئے۔ ای بک کا دوسرا حصہ 5-6 مہینے بعد مکمل ہوگا، جبکہ پہلا حصہ پیڈ دیا جا چکا ہے۔ بکنگس آر اوپن فار فرسٹ پی ڈی ایف، بکنگس آر اوپن فار سیکنڈ پی ڈی ایف، بکنگس آر اوپن فار لاسٹ پی ڈی ایف۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص خاص یاد رکھا کریں، اور دعا کیا کریں تاکہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایپیسوڈ دے دیا کروں۔ میری صحت و تندرستی اور زندگی کے لیے دعا کیا کریں تاکہ میں ایسے ہی لکھتی رہوں اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتی رہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔